ایک پھول اور چڑیا کی کہانی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، سرسبز پہاڑوں کے درمیان ایک خوبصورت وادی تھی جہاں ایک جادوئی سا باغ تھا۔ اس باغ میں ایک تنہا پھول رہتا تھا جس کا نام تھا پھولی، اور ایک خوش مزاج چڑیا رہتی تھی جس کا نام تھا میکو۔ اگرچہ باغ میں اور بھی پودے اور جانور تھے، لیکن پھولی اور میکو ایک اپنی مختلف زندگیاں جینے کی وجہ سے سب سے جدا تھے۔ ایک زمین سے جڑا ہوا اور دوسرا آزاد فضاؤں کا مسافر تھا۔ پھولی ایک گلابی رنگ کا خوبصورت پھول تھا جس کی پتیاں نرم اور مہک دلکش تھی۔ وہ باغ کے کونے میں ایک پرانے درخت کے نیچے رہتا تھا۔ لوگ اس کی خوبصورتی کی تعریف تو کرتے مگر وہ خود کو بہت تنہا محسوس کرتا تھا۔ میں کہیں نہیں جا سکتا، کچھ نہیں کر سکتا، نہ کچھ دیکھ سکتا ہوں، ہمیشہ یہی درخت رہوں گا، یہی گھاس، یہی سورج، وہ روزانہ اداس ہو کے کہتا۔ دیکھو پھول کوئی دیر بعد کرتے ہیں، پھر اپنی اپنی خوشبو اور مکھیوں کو توجہ کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ میکو ایک چھوٹی سی سبز رنگ کی چڑیا تھی جس کا پیٹ نیلا اور آنکھیں چمکدار تھیں۔ وہ بہت چالاک اور زندہ دل تھی، ہر وقت درختوں سے اڑتی، گانے گاتی اور دنیا گھومتی رہتی۔ ایک دن میکو نیچے سے گزرتے ہوئے پھولی کو اداس بیٹھے دیکھا۔ تم اتنے اداس کیوں ہو؟ میکو نے درخت کی شاخ پر بیٹھ کے پوچھا۔ کاش میں بھی تمہاری طرح اڑ سکتا، تم نئی جگہ دیکھتے ہو، نئے دوست ملتے ہیں اور میں بس یہیں کا کہتی ہوں۔ میکو نے مسکرا کے کہا، تو پھر میں دنیا کو تمہارے پاس لے آتا ہوں۔ اسی دن کے بعد میکو روز صبح پھولی سے ملنے آنے لگا۔ وہ اسے روز دریاؤں اور برف پوش پہاڑوں، جگمگاتے جگنوں اور انسانوں کے رنگ برنگے تہواروں کی کہانیاں سناتا۔ پھولی حیرت سے سنتا، آنکھیں بند کر کے سب کچھ تصور میں لاتا۔ جواب میں پھولی زمین کی کہانیاں سناتا، جڑیں کیسے ایک دوسرے سے باتیں کرتی ہیں، کیڑے مٹی کو سانس لینے میں کیسے مدد دیتے ہیں، اور شہد کی مکھیاں ناچ کر اپنے راز بانٹتے ہیں۔ وہ ہنستے، سیکھتے اور ایک دوسرے کو بدلتے گئے۔ ایک شام بادل چھا گئے اور زبردست طوفان آ گیا۔ ہوائیں زور سے چلنے لگی، درخت جھومنے لگے اور بارش تیز ہو گئی۔ پھولی زمین کی طرف جھکتا جا رہا تھا۔ میکو تم ٹھیک ہو نا؟ وہ چیخا، لیکن میکو کہیں نظر نہیں آیا۔ پوری رات پھولی بارش میں کانپتا رہا، اس کی پتیاں بکھرنے لگی، دل بے چین تھا۔ صبح سورج نکلا اور پورا باغ بارش کے قطروں سے چمکنے لگا۔ پھولی کمزور ہو چکا تھا، چپ چاپ ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ اچانک ایک مدھم سی چرچراہٹ سنائی دی۔ وہ میکو تھا، پر تھوڑے خراب، مگر چہرے پہ مسکراہٹ تھی۔ میں ٹھیک ہوں، وہ بولا، میں غار میں چھپ گیا تھا مگر ساری رات تمہاری فکر تھی۔ پھولی کی پتیاں نم ہو گئیں۔ خوشی سے لرزتے ہوئے وہ بولا، مجھے لگا میں تمہیں کھو دوں گا۔ اسی دن سے میکو پھولی کے لیے ایک نیلا بیج لایا جو اس نے دور جنگل سے لایا تھا۔ اسے اپنے پاس بو دیا، یہ اگے گا اور تمہیں ایک نیا ساتھی ملے گا جو ہمیشہ تمہارے پاس رہے گا۔ شہد کی مکھیوں اور بارش کی بوندوں کی مدد سے بیج بو دیا گیا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد وہاں ایک ننھا سا پودا نکلا اور جلد ہی ایک نیا پھول پھولی کے پاس کھل گیا۔ اور پھولی تنہا نہ تھا، ایک دوست زمین میں، دوسرا آسمان پر۔ پھولی اور میکو کی دوستی کی کہانیاں پورے باغ میں پھیل گئیں۔ دوسرے پھول اور چڑیاں بھی ایک دوسرے سے دوستی کرنے لگے۔ وہ باغ جو کبھی خاموش اور سادہ تھا اب گانوں اور کہکوں سے گونجنے لگا۔ ہاں، ہر مخلوق اہم تھی، چاہے وہ جڑی ہو یا اڑنے والی۔ تو پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ دوستی کا تعلق جگہ سے نہیں، دل سے ہوتا ہے۔ جب دل کھلے ہوں تو دنیا کی سب سے الگ مخلوق بھی دوست بن سکتی ہے۔